الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس محرم الحرام میں نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، قاری قرآن، شہید مظلوم جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اپنی پرانی اور قدیم تاریخ رکھتا ہے۔ بعض مورخین نے محرم الحرام کے اس مہینے کو اور خاص طور پر یوم عاشور کو حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے
اس مہینے کی نسبت چلتی آ رہی ہے، اور خاص طور پر اس دن کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہو، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے رہائی ہو، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آگ سے رہائی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعونیوں سے نجات ہو، یہ سارے کے سارے ایسے واقعات ہیں جو یوم عاشور سے منسوب ہیں۔ اس اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی یوم عاشور کو ایک محترم اور معزز دن کے طور پر مناتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھا جائے، لیکن چونکہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھوں گا، تو یہ یوم عاشور یہ تاریخ کے اندر ایک منفرد یوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور خاص طور پر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی یوم عاشور ہوگا، جمعے کا دن اور یوم عاشور۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخ تھی یوم عاشور کی، لیکن آج جس مناسبت سے آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہی بڑا منفرد ہے، وہ مناسبت ہی بڑی منفرد ہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ المناک شہادت، وہ ایسا واقعہ جو اس دھرتی پر ایک منفرد واقعہ کے طور پر سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ افراد اہل بیت کا آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ تعارف پیش کیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرات اہل بیت کتنے مقدس اور محترم افراد ہیں، جن کی عزت، جن کا وقار، جن کا مقام اہل سنت کے ہاں کیا ہے۔ سب سے پہلا فرد جو اس گلدستے کا وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے منفرد مقامات دیے ہیں، بڑی منفرد شان عطا کی ہے۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی بیٹی سے نکاح کیا ہے، جس کے بارے میں کئی صحابہ کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہم حضور سے یہ نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کئی صحابہ نے حضور سے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بات بھی کی، لیکن حضور خاموش رہے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کا نبی وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو کئی صحابہ نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ پیغام نکاح بھیج کر دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی قسمت جاگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب پیغام نکاح پہنچا تو حضور نے فوراً ہاں کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیغام نکاح بھیج رہے تھے اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، اللہ کی مرضی حضور کو معلوم ہو چکی تھی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو بچپن ہی سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ رہے، حضور کے زیر سایہ رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا بھائی گردانا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خیبر کا میدان تھا، خیبر کا موقع آیا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا کہ بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، فوراً شفا ہو گئی۔ خیبر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ پہ تھما دیا۔ حضرت علی کی شجاعت دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں۔ جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند منٹوں کے اندر اس کو فتح کر کے دکھایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ صحابہ کا آپس کے اندر رشتہ مواخات تھا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ایک مہاجر اور دوسرا انصار، ان کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ جب سارے آپس میں بھائی بھائی بن چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طرف کھڑے ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ حضرت علی ہیں جن کی حصے کے اندر حضور کے سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جتنے بھی عورتیں ہیں جنت کے اندر سب کی سردار حضرت فاطمہ کو بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری وقت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، ان کے کان کے اندر کچھ سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے اپنے پاس قریب کیا، ان کے کان کے اندر پھر سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، جب تم حضور کے قریب آئی ہو تو رونے لگ گئی ہو، پھر کچھ دیر کے بعد مسکرانے لگی ہو، ہنسنے لگی ہو، کیا بات تھی؟ وہ حضور کے ساتھ آپ کی سرگوشی کیا تھی؟ ماں بیٹی ہیں، راز کی باتیں پوچھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اماں جان، جب حضور نے مجھے پہلی مرتبہ اپنے قریب کیا، میری کان میں سرگوشی کی، تو حضور نے فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں پریشان ہو گئی، میں رونے لگ گئی کہ میرا کیا بنے گا، میری جدائی، میں حضور کی جدائی کیسے برداشت کر سکوں گی؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے غمگین دیکھ کر دوبارہ اپنے قریب کیا اور مجھے کان میں بتایا کہ اے فاطمہ، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی آ کر۔ پھر میں خوش ہو گئی کہ زیادہ جدائی لمبی نہیں ہے، جدائی تھوڑی ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے بطن سے اللہ رب العزت نے وہ دو شہزادے پیدا کیے جن کو اللہ رب العزت نے سیدہ شباب اہل الجنہ، جتنے بھی جنت کے اندر نوجوان ہوں گے ان کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑا مقدس گھرانہ، بڑا محترم گھرانہ بنایا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے گناہ ان سے دور کر دیے، ہر طرح کی فسق و فجور ان سے دور کر دی، گناہ قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر! ایسا مقدس گھرانہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی براہ راست محبت کو اپنایا ہے۔ یہ دو شہزادے حضرت امام حسن ہوں یا حضرت حسین، یہ ایسے مقدس شہزادے ہیں جب حضور مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں شہزادے اگر سامنے سے آ جاتے تو حضور خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو اٹھا کر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہوتے، سجدے کے اندر جاتے، تو اگر ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی حضور کے کمر مبارک پر، حضور کے پشت پر چڑھ جاتا تو حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے۔ پکے چلا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اتنی محبت اپنے شہزادوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اتنا احترام کا رشتہ۔ یاد رکھیں کہ اکثر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گود میں اٹھا کر ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اپنے شہزادے کو، اور کبھی کبھی حضرت امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بچوں کو چومنا، ان کو پیار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ محبت کے اندر بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، محبت کے اندر بچوں کو چوما جاتا ہے، آپ اکثر حضرت حسین کو سونگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چومتا اس لیے ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ اس سے محبت ہے، اس سے پیار ہے، سونگتا اس لیے ہوں کہ اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر بٹھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی گود کے اندر بٹھا کر اس کے بارے میں خوشخبری دی کہ یہ میرا وہ خوش قسمت نواسا ہے جو دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ میرا وہ نواسا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ وہ نواسا ہے جس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام کی ان دو نواسوں کے ساتھ، ان شہزادوں کے ساتھ محبت کے بے شمار واقعات ہیں جو احادیث بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے میں واقعہ کربلا کا کچھ نہ کچھ پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ کربلا کا صحیح پس منظر کیا ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ وہاں قریب قریب کھڑے تھے، یہ سارا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی واقعہ ہو کسی بھی صحابی کے ساتھ منسوب واقعہ، اس کو تاریخ کی روشنی میں مت لیں۔ تاریخ کی روشنی نہیں ہے، تاریخ کے اندھیرے ہیں۔ اگر روشنی ہے تو وہ قرآن کی روشنی ہے، روشنی ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی ہے۔ حضور کے فرمان کی روشنی کے اندر صحابہ کو دیکھیں، تاریخ کے گندے اور آگ کے اندر نہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا عرصہ ہے وہ بڑا فتنوں سے بھرا پڑا عرصہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا جتنا بھی ٹنور ہے وہ بڑی پریشانی کا، بڑی مصیبتوں اور تکالیف کا ٹنور تھا۔ لیکن جوں یہ حضور پاک علیہ السلام کے دور سے یہ زمانہ دور ہوتا گیا، یہ ایسے ہی فتنوں کا دور آتا گیا، چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اگر بہترین زمانہ دیکھنا ہے تو وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ وہ بہترین زمانہ رہا، صحابہ کے بعد خاص طور پر خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد پھر وہ زمانہ بہترین نہیں رہا۔ یہ جتنے بھی خلفاء کا زمانہ گزرا ہے حضور پاک علیہ السلام کے بعد 30 سال کا زمانہ یہ بہترین زمانہ تھا۔ اس میں حضرت ابو بکر نے خلافت کی، حضرت عمر نے خلافت کی، جناب سیدنا عثمان نے خلافت کی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے خلافت کی ہے۔ اس کے بعد خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا، اس کے بعد پھر حکومت کا زمانہ شروع ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید نے اپنی قبر میں جانا ہے، حضرت امیر معاویہ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یزید نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گندے اعمال کی وجہ سے خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کے دامن پر ایک چھینٹا بھی گرائے، ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، ہم اس کے زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے جو یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر کوئی گندا کیچڑ اچھال دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بالکل ٹھیک تھی۔ صحابہ سے مشورہ ہوا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ مزید بگڑ گیا۔ جو نیت تھی، باپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کے سر پر ذمہ داری ڈالوں گا ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، یہ اچھا بچہ بن جائے، جب اس کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو ذمہ داری کو نبھائے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ذمہ داری ڈالنے کے بعد وہ اچھا بچہ نہ بن سکا، وہ سدھر نہ سکا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا گیا
کہ شام والوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حجاز والے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح انکار کر دیا کہ میں آپ کو حکومت کے اہل نہیں سمجھتا، لہٰذا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ دباؤ ڈال رہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفیوں کی طرف سے 12,000 جو خطوط آئے تھے، ان 12,000 خطوط کی روشنی میں حضرت حسین اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر حالات کا جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو بہت سارے کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا۔ اس وقت تک حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اوکے کی رپورٹ لکھ دی کہ یا اے حضرت حسین آپ تشریف لائیں، یہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ جب وہ قاصد حضرت مسلم بن عقیل سے جدا ہوا، وہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، جو اچھا انسان تھا، اچھا آدمی تھا، حضرت حسین کے ساتھ وہ نرمی کرنے والا تھا، معاملات کو سلجھانے والا تھا، لیکن یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹا کر وہاں کوفے کا گورنر مقرر کر دیا عبید اللہ بن زیاد کو، جس نے سارے کا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کا قاصد پہنچا حضرت حسین کے پاس کہ یہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اور یہاں پیچھے گورنر کے چینج ہونے کی وجہ سے، گورنر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ ان کو دھمکیاں ملنے لگی، جو مسلم بن عقیل کا استقبال کرنے والے تھے ان کو ڈرایا اور دھمکایا جانے لگا، تو وہ بیچارے اپنی بات سے پھر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے تو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کیں، میری یہ 3 شرطیں مان لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں دین بچانا بہت ضروری ہو چکا ہے، امن قائم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، پہلی شرط کیا تھی کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری شرط مجھے کسی بارڈر پر بھیج دیا جائے، میں کافروں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے دربار میں لے جایا جائے، ہم آپس کے اندر جو بھی معاملہ ہوگا وہ سلجھا لیں گے، تاکہ کسی ایک بھی بندے کا خون رائے گا نہ جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کوشش تھی کہ کسی بندے کی جان نہ جائے، میری وجہ سے کوئی قطرہ خون کا زمین پر نہ گرے، یہ حضرت حسین کی کوشش تھی۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے سارے کا سارا معاملہ خراب کرتے ہوئے، یہ واقعہ کربلا کا سارا جو معاملہ تھا یہ ابن زیاد کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں کے اندر ان کا ہمارا شمار فرمائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین کے اندر ہمارا شمار فرمائیں۔ جو بھی ہاتھ حضرت امام حسین کے خون سے رنگین ہوئے، ان ہاتھوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، یزید کے کردار پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے، ہم دفاع کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ یزید کی وجہ سے کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے۔ یزید کے کرتوتوں کا دفاع ہم نہیں کر سکتے۔ یزید کے بارے میں ہمارے علماء نے واضح فتویٰ دے دیا، یزید پلید ہے، اس کے معاملات سے ہمارا کوئی حصہ نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ ہم ان تمام کرداروں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا واقعہ رونما کیا۔ یاد رکھیں، زمین پر یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ المناک شہادت ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے،
کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، 72 تن شہید کر دیے گئے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ اس کا قصوروار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں کہتا ہوں آخر میں، یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔